السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ٹاپک میں ہمارا آج ٹاپک ہے وہ مقام دعا اور انداز نبوت کے حوالے سے۔ باتیں تو بہت ہیں اس کے اندر اور بڑا لمبا ٹاپک ہے یہ ہمارا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو اختصار کے ساتھ آج کوشش کروں گا کہ میں بیان کروں، کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جو ہم بولتے رہیں گے اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو کوشش ہے، میں نے کچھ خاص پوائنٹ نکالے ہیں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطيبنا وطبيبنا قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به اصول، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان۔ وقال الله تعالى أليس الله بكاف عبده۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح سورہ نول میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ تعالیٰ ان یجیب المضطر اذا دعاہ، وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من دعا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی سے اور اپنے بزرگان دین کی برکت سے آج اس مبارک محفل میں قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیتیں مبارکہ تلاوت کی گئیں اور سرور کون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی گئی۔ ان آیت مبارکہ میں سے سب سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تسلی کے مضمون کو بیان فرمایا اور فرمایا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں معلوم کریں، تو آپ ان کو یہ جواب دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ انہیں یہ بتائیں کہ تمہارا رب تم سے بہت زیادہ نزدیک ہے، تمہارا رب تم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس کی یہ شان ہے کہ جب اسے پکارا جائے، جب اس سے دعا مانگی جائے تو وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ بندوں کو تسلی دے دیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے عباد کے لیے کافی نہیں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، کفیل بھی ہے، وکیل بھی ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ کافی ہے، ہر لحاظ سے اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر کافی ہے؟ وہ کون ہے جو کائنات میں کہ وہ کافی ہو اور اللہ ناکافی ہو؟ فرمایا اللہ کافی ہے، اللہ ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ ذرا یہ سوال فرمائیے کہ پریشان حال آدمی، مضطر آدمی، بے چین آدمی، جس کا دل پریشان ہے، جس کے مزاج میں پریشانی ہے،
اور اضطرار آیا ہوا ہے، اضطرابی کیفیت ہے، جو بے سکون ہے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، اور کوئی اسے حل نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذرا بندوں سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ مضطر اور لاچار آدمی، یہ پریشان حال آدمی جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اس لاچار کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اس لاچار کے مسئلے کو کون حل کرتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے وہ اللہ ہی حل کرتا ہے، وہی اللہ ہے اور اس پر قادر ہے، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دینے والے تو بہت سارے ہیں، کائنات میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو جواد ہیں، سخی ہیں، کریم ہیں، جو دینے کا مزاج رکھتے ہیں، جن کی طبیعت میں عطا کرنے کی عطا رکھی گئی ہے، ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے عطا رکھی، دینے کا مادہ رکھ دیا ہے۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اور اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں، ان سے بڑھ کر کسی کی عطا نہیں ہے، ان سے زیادہ کسی کی نوازش نہیں ہے، اور خلقت پر ان سے زیادہ کسی کا احسان بھی نہیں ہے۔ یہ احسان ایسا ہے کہ ساری خلقت قیامت تک سر بسجود رہے، اس احسان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اور نہ کوئی کر سکتا۔ اللہ کی بات کو چھوڑیں، اللہ کے حبیب کیسے دینے والے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کبھی کوئی سائل آیا ہو اور کبھی کوئی لینے والا آیا ہو، سوال کرنے والا آیا ہو، اس نے آ کر دربار نبوت پر سوال کیا ہو اور اللہ کے نبی نے کبھی لا فرمایا ہو، ساری زندگی گزر گئی لیکن نبی پاک نے زبان سے لا نہیں نکالا، ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے پاس نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے یا ہماری حیثیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اگر پاس موجود نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض اٹھا لیا کرتے تھے، سائلین کی حاجت کے لیے قرض اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ایسے دینے والے تھے، سبحان اللہ۔ یہ صرف چلتی ہے، اہل بیت میں یہ صرف چلی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مہمان آ گیا اور اس نے کہا نہ سواری ہے، نہ توشہ ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، میں بالکل لٹا پٹا فقیر ہوں، مسکین ہوں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کوئی ہے جو اس کی سواری کا انتظام کرے، کوئی ہے جو اس کی سواری کا انتظام کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے توشے کا انتظام کرے، کوئی ہے جو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے توشے کا بندوبست کراتا ہوں، آپ فکر نہ فرمائیں، آپ فکر نہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں سے تو کچھ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھر میں گئے تو معلوم ہوا کہ سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں، دوسرے گھر میں گئے سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں، تیسرے گھر میں گئے، چوتھے گھر میں گئے تو پانی کے سوا کچھ نہیں، سارے گھروں کا چکر لگایا، ان میں کچھ موجود نہیں تھا۔ بعض نے کہا پانی ہے، بعض نے کہا اس کے نام پر گزارا ہے، بعض نے کہا کہ کچھ بھی موجود نہیں۔ اب یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی لمبی عمر ہوئی ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 200 سال عمر پائی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور ان سے آ کر کہا کہ آپ کے والد کی مجلس میں ایک سائل آیا ہے، آپ کے والد کی مجلس میں ایک سائل آیا ہے، محتاج آیا ہے، مسکین آیا ہے، یہ حاجت بیان کرتا ہے
کہ میں ساری امہات المومنین کے پاس ہوتا تو ضرور عنایت کرتا. آپ نے سنا تو فرمانے لگیں ہے تو میرے پاس بھی نہیں، لیکن سر پر اوڑھنے کی چادر ہے وہ اتار کے دی آپ نے. اور فرمانے لگی کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں اور ہم کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. یہ چادر تم لے جاؤ، اور شمون یہودی ہے مدینے میں، اس کو جا کر بیچ جاؤ، اس سے اس کے توشے کا انتظام کر لو. اب یہ چادر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکلے. اب یہ دینے والوں کی بات چل رہی ہے، دینے والوں کی بات چل رہی ہے، دینے والے کیسے کیسے ہوتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کے نکلے اور جا کے شمون یہودی کے پاس پہنچے. اس سے وہ چادر دی. اس نے پوچھا یہ چادر کہاں سے آئی ہے، کس کی چادر ہے، کیونکہ یہودی تحقیق اور جستجو بہت کرتا ہے. تو اس نے تحقیق کری اور اس نے پوچھا کہ یہ چادر کہاں سے آئی، اور پورے مدینے میں اس کا کاروبار تھا. پوچھا کس کی چادر ہے، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے. پوچھا ان کے چادر میرے پاس کیسے آ گئی، یہ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ وہ گھرانہ ہے، اگر بھوکے بھی ہوں تو دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، پیاسے بھی ہوں تو دوسروں کو پلا دیتے ہیں. کس کو لوٹانا ہے وہ نہیں جانتے. آج گھر میں کچھ موجود نہیں تھا سوائے اس چادر کے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بھیجی ہے اور کہا کہ آپ یہ خرید لیں، اور اس کے بدلے جو پیسے بنے اس سے ہم توشے کا انتظام کریں گے اور اس کو دلا دیں گے. اور وہ یہودی رونے لگا، کہنے لگا چادر بھی آپ کو آئی اور مجھے ان کے والد کے پاس لے چلو. جب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ اتنا ایثار دیکھ کر، قربانی کا ایسا جذبہ دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سچا دین اور سچا مذہب یہی مذہب ہے. آپ مجھے کلمہ پڑھائیے. علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی ادنا سی کرامت تھی، یہ ادنا سی کرامت تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی یہودی کے پاس پہنچی. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا کپڑا اور بدن اگر کسی چیز کو چھو جائے تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر کس کے پاس چل کر جائے، یہ معمولی بات ہے. عزت مآب ہیں، ساری کائنات کی عورتیں ایک طرف چلی جائیں اور ان کی عزت کو ایک پلٹرے میں رکھا جائے. واللہ العظیم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ان سب سے زیادہ ہے، ان کے نام کی حرمت ان سب سے زیادہ ہوگی. تو علماء نے لکھا ہے کہ دینے والوں کے انداز ہیں، دینے والوں کے طریقے ہیں، کوئی کیسے عطا کرتا ہے، کوئی کیسے عطا کرتا ہے. اب یہ سلسلہ اور آگے چلا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سخاوت تھی، بڑی سخاوت کرنے والے تھے. حضرت امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوائے. اب یہ تو اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت نبوت ہیں. اٹھائے اور اسی وقت سارے تقسیم کرا. انہوں نے کارندہ بھی بھیجا کہ دیکھنا یہ کیا کرتے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کا خیال کرنا. تو کارندے نے جا کر کہا کہ لمحوں میں 1,00,000 درہم تقسیم ہو گئے. لمحوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بانٹ دیے، 1,00,000 درہم بانٹ دیے. آپ کیا سمجھتے ہیں 1,00,000 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ آج کے زمانے میں تقریباً 45.5 لاکھ یا 46 لاکھ کے لگ بھگ بنتا ہے. اتنا پیسہ بنتا ہے اور انہوں نے ایک لمحے میں اس کو بانٹ دیا.
آپ جتنا زمانہ قدیم میں چلے جائیں، آپ کا 1 روپیہ 10 روپے نہیں رہیں گے، آپ کا 1 روپیہ بھی 1 روپیہ نہیں رہے گا، 10 روپے بھی 10 روپے نہیں رہیں گے۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، یہ بہت موٹی رقم بن جاتی ہے۔ آپ کے 1000 روپے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کے 1000 نہیں رہیں گے، بلکہ وہ لاکھوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اتنی حیثیت بڑھ جائے گی کہ وہ کسی زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے 1 لاکھ درہم لمحوں میں اسے تقسیم کر دیا فقراء اور مساکین میں، اسے اتنے پیسے لوٹا دیے، سارا مال لوٹا دیا، تو انہیں جا کر اطلاع دی، کہا یہ تو بڑا اسراف کرنے والے ہیں۔ ہاتھ بہت کھلا ہے، ہاتھ اتنا کھلا ہے کہ 1 لاکھ درہم دیکھتے دیکھتے تقسیم کر دی۔ اور وہاں سے انہوں نے ایک خط لکھا، اس میں لکھا لا خیر فی الاسراف، کہ دیکھو خیال کرو، اسراف میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ تو اسراف ہے، لمحوں میں 1 لاکھ درہم آپ نے خرچ کر دیے۔ تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچی کے پیچھے جواب دیا۔ دیکھیں دینے والوں کی بات، اور عبارت تبدیل نہیں کی، اس میں لکھا لا اسراف فی الخیر، خیر کے مقام میں کوئی اسراف نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں دینے والے۔ انہوں نے کیا لکھا تھا؟ لا خیر فی الاسراف، کے اسراف میں خیر نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا خیر میں اسراف نہیں ہے، خیر میں اسراف نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا والوں کی اپنی اپنی شان ہے، دنیا والوں کی اپنی اپنی شان ہے، اور اس رب کی کیا شان ہوگی جس نے جیسے میں کیا کہوں گا کہ ایسے کریم پیدا کیا، ایسے جواد پیدا کیا، اس رب کی کیسی شان ہے؟ جس نے سید الانبیاء جیسے پیدا کی، اس رب کی کیسی شان ہوگی؟ جس نے نبی کو تحمل اور حوصلہ عطا کیا، وہ صفت سخاوت عطا کی، اس رب کی کیسی شان ہوگی جس نبی نے ساری زندگی زبان سے لا نہیں نکالا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ سردی کا زمانہ تھا اور آپ کے بدن پر کوئی چادر نہیں تھی۔ ایک عورت آئی، اس نے گرم چادر پیش کی کہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کہا یہ چادر تو بہت اچھی ہے، مجھے عنایت فرما دیں۔ تو دیکھیے، اب ضرورت مند آدمی تو وہ یہی کہے گا کہ اس وقت مجھے ضرورت ہے، ابھی نہیں دے سکتا۔ آپ نے جیسے کاندھوں پر ڈالی تھی ویسے ہی اتار کے اسے عنایت فرما دی کہ تم لے جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو باقی صحابہ نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو نے کیا غضب کیا، یہ تم نے کیا غضب کیا؟ تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، اس وقت آپ کو چادر کی حاجت تھی، ضرورت تھی، اور تم نے ضرورت کے وقت مانگ لیا، اور تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کبھی منع نہیں فرماتے۔ آپ یقین جانیے آج بھی دربار رسالت سے سخاوت کا وہی سیلاب چل رہا ہے، وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے، مدینہ طیبہ میں ان سے کئی بار صوفی عبد المالک صاحب کی ملاقات ہوئی، بڑے اللہ والے تھے۔ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو سنانے لگے کہ ایک زمانے میں لوگ سیدھے سادے تھے۔ ایک صاحب ہندوستان سے آئے اور آ کر روضہ اقدس پر کھڑے ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جسے عرب میں سرخ مرچ استعمال نہیں ہوتی تھی، عرب میں سرخ مرچ استعمال نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ آئے اور آ کر روضہ اقدس پر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے شہر میں مہمان ہیں، ہم آپ کے شہر میں مہمان ہیں، لیکن آپ کے شہر میں تو مرچ نہیں ملتی، مرچ دستیاب نہیں ہے۔
آپ کے شہر میں انہوں نے یہ بات روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کہہ دی کہ اب ہر شخص کا اپنا اپنا مزاج ہے، کوئی کسی بات کو کس انداز سے پیش کرتا ہے، کوئی کس انداز سے پیش کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہہ دی وہاں پر، تھوڑا آگے چلے تھے کہ ایک صاحب مرچوں کی بوری لے کر آ گئے، پوری بوری لے کر آ گئے اور ان سے کہا لو بھائی یہ مرچیں ہیں، تو انہوں نے کہا اتنی زیادہ مرچیں تو مجھے نہیں چاہیے۔ کہا روزہ اقدس پر شکایت بھی کرتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ مدینے میں مرچ نہیں ملتی اور کہتے ہو کہ اتنی مرچیں نہیں چاہیے۔ تو جس اللہ نے ایسے جواد پیدا کیے، ایسے سخی پیدا کیے، ایسے دینے والے پیدا کیے، اس کی سخاوت کیسی ہوگی، اس کی عطا کیسی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ہوا ایک مرتبہ حاتم طائی کے نواسے سے۔ بعض حضرات نے پوتا لکھا ہے، بعض حضرات نے نواسا لکھا ہے۔ تو حاتم طائی کا ذکر نکلا کہ وہ بڑے فخر سے کہنے لگا کہ میرے نانا بڑے سخی تھے، بڑے دینے والے تھے، اتنے دروازے بنا رکھے تھے، ادھر سے دال، ادھر سے گھی، ادھر سے چاول، ادھر سے آٹا، ادھر سے اناج، ادھر سے فلاں، ساری چیزیں جو گھر میں ضرورت پڑتی ہے ہر دروازے سے وہ چیز لی جا سکتی تھی۔ وہ کسی آنے والے کے لیے منع نہیں تھا، جو آ جائے اسے دے دیا۔ بڑا مشہور سخی آدمی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، فرمانے لگے تیرے نانا نے اتنے دروازے بنا رکھے تھے، اتنے دروازے میں گھومنا پڑتا تھا، پھرنا پڑتا تھا، اللہ کی قسم میرے نانا کے دروازے پر جو ایک مرتبہ آیا، قیامت تک وہ سارے دروں سے مستغنی ہو گیا، پھر اسے کسی دروازے کی ضرورت نہیں رہی۔ اسے کائنات کے دونوں جہانوں کے سارے خزانے مل گئے، ساری دولتیں مل گئیں جو اس کے دروازے پر آ گئی، یعنی در محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی۔ پھر اسے کہیں جانے کی ضرورت کہاں رہی، یہ تو سب کچھ لے گیا، کہیں جھکنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہاں اتنے دروازوں پر پھر کر راشن جمع کر رہا ہے، یہاں تو یہ حالت ہے کہ دارین کی ساری نعمتیں اسے مل گئیں، سب کچھ اسے حاصل ہو گیا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا رب کا در کیسا ہو، جب آپ کے محبوب کا در ایسا ہے تو اللہ کا در کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے تبدیل ہوئے، پہلے تو آپ کے ایسے حالات نہیں تھے اور آپ اس طرح سے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نہیں گزارتے تھے، اور آپ کے ساتھ، آپ کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق نہیں تھا، ایسا تعلق آپ کو حاصل نہیں تھا، تو یہ یکالک تبدیلی کیسے آ گئی۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ قحط پڑ گیا اور قحط سے ساری خلقت پریشان تھی، ساری خلقت پریشان تھی، میں بھی بڑا پریشان تھا، دن رات یہی خیال کہ کھائیں گے کہاں سے، مر جائیں گے، اللہ معاف کرے، یہ حالت ہو جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بعض قحط ایسے آئے ہیں کہ لوگوں نے سونا دیا ہے اور گندم لی ہے، سونا دے کر گندم لی ہے، سونے کے مول گندم خریدی ہے، اتنی مہنگی ہو گئی کہ آٹے کو لوگ ترس گئے، روٹی کی شکل دیکھنے کے لیے ترس گئے۔ تو کہنے لگے قحط میں ہم پریشان ہو گئے۔ اس پریشانی کے زمانے میں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ سب لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، سب لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان سے ایک غلام گزرا تو دیکھا غلام بڑا ہنستا ہوا جا رہا ہے، بڑے کہکے لگاتا ہوا جا رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس غلام سے کہا کہ تجھ پر قحط نہیں آیا کیا؟ بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس غلام سے جب یہ بات پوچھی، تجھ پر قحط کا اثر نہیں ہے تو پریشانی بھی نہیں ہے کہ روٹی کہاں سے کھائے گا، گزر بسر کیسے ہوگا۔
تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اس نے کہا میں پریشان ہونے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میرے آقا کے 2 گاؤں ہیں، ان کی بڑی آمدنی آتی ہے، اس آمدنی سے ہم غلہ خرید سکتے ہیں، چاہے کتنا بھی مہنگا ہو جائے۔ فرمانے لگے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور میرے دل میں ایک تیر چبھ ہو گیا۔ مجھے خیال آیا اس آقا کے 2 گاؤں ہیں اور یہ اتنا بے فکر ہے، اور تیرے آقا کی کائنات ہے، زمین بھی اسی کی ہے، 7 آسمان بھی اسی کے ہیں، اور ان میں جتنے خزانے ہیں وہ سارے کے سارے خزانے اس کے ہیں، تو کیسا بے حیا ہے؟ تجھے اپنے رب پر نظر نہیں، وہاں نظر نہیں جاتی تیری؟ 2 گاؤں والے کا غلام تو اتنا مطمئن ہے، اور اس کے آقا کے صرف 2 گاؤں تھے، وہ اتنا مطمئن ہے، اتنا بے فکر ہے۔ اسے تعجب ہے تجھ پر کہ تیرے آقا کی تو پوری کائنات ہے، اس کے پاس تو خزانے ہی خزانے ہیں، عطا ہی عطا ہے۔ تو مانگنے والوں کی جھولیاں بھی کم ہیں، اور مانگنے والوں کے ہاتھ کم ہیں، اتنے نہیں اٹھتے جتنے عطا کی بارش برستی ہے۔ ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ کیسے دینے والے ہیں، کیسے عنایت فرمانے والے ہیں، تو پھر بھی پریشان ہے۔ فرمایا کہ بس اس واقعے کے بعد زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں تسلی دے دو، انہیں اطمینان دلا دو، انہیں بتا دو کہ میں بالکل نزدیک ہوں، بندوں کے قریب ہوں۔ I'm near from the persons۔ اور اللہ کہاں سب سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ ہماری شہر کے پاس، اتنا قریب ہے، بس محسوس کرنے کی دیر ہے، اس سے مانگنے کی دیر ہے، اس کے آگے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ پھر دیکھو اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ جواب بھی دیتا ہے۔ دینے والے کو کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اسے جتنا چاہیے اس سے مانگو، جو چاہیے مانگو، حق اور حلال جتنا چاہے مانگو، اللہ رب العزت کے یہاں سے جواب نہیں آئے گا کہ بھائی بس کر دے، بس بھائی بس کر دے، یہ اللہ پاک کبھی جواب نہیں دیں گے۔ مانگنے والا مانگتے مانگتے تھک جائے گا، وہ ذات دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتے، کبھی نہیں تھکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اس سے طلب کیا کریں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، لیکن خدا کی قسم اس کی عطا میں کمی نہیں، اس کی عطا میں کمی نہیں، اس کے دینے میں کمی نہیں ہوگی۔ ہم مانگنے کا بس ڈھنگ ہونا چاہیے، how to beg from Allah. You need to know how to beg from Allah۔ آپ کو یہ جاننا ہے کہ اللہ سے مانگنا کس طرح ہے، کس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، کس طرح مانگنا ہے۔ اس مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے، اس مانگنے کا انداز کیسا ہو۔ تو وہ ہمیں مانگنے کا انداز کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی ہمارے محبوب سے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے کس طرح مانگو۔ تو علماء لکھتے ہیں مانگنے والے عجیب گزرے ہیں جو عجیب انداز سے مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں مانگی، اللہ رب العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں مانگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا مانگتے تھے؟ آپ اللہ کے سامنے عجیب انداز سے دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی گرامی وہ ہستی ہے جن کے بارے میں قرآن مجید میں ایک عجیب آیت اتری ہے، عجیب مضمون کی آیت ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار ہیں۔ پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟ تو انہوں نے وہ پریشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے
جہنم کے طبقات دیکھے ہیں، جہنم کے طبقات دیکھے ہیں، اسٹیجز دیکھے ہیں، ہیل کے اسٹیجز، اللہ اکبر۔ ان طبقات میں جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ منافقین کے لیے، مطلب جہنم کے اندر جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ منافقین کے لیے ہے، پھر مشرکین کے لیے، پھر دوسرے کفار کے لیے، پھر بدعمال لوگوں کے لیے، چلتے چلتے جو سب سے اوپر والا 7واں طبقہ ہے وہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے لیے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ امت کا درد جو قلب محبت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، ایسا درد کسی کے دل میں نہیں، کسی کے دل میں نہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، جبریل علیہ السلام تو پریشانی منتقل کر کے چلے گئے، صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، یہ حالت ہو گئی کہ آپ بالا خانے پر تشریف لے گئے اور نہ کسی سے گفتگو فرماتے تھے، نہ کسی سے بات چیت کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ صرف نماز کے لیے باہر تشریف لاتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہیں فرمائی۔ اتنی پریشانی کے عالم میں ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو ہی نہیں فرمائی، اور 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کیسی ہے، 3 دن تک دعا فرماتے رہے، یا اللہ میری امت کو جہنم سے بچا، یا اللہ میری امت کو جہنم سے بچا۔ 3 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور سورہ ضحیٰ کی آیت لے کر نازل ہوئے۔ وہ آیت بڑی عجیب آیت ہے، اتنی عجیب و غریب آیت ہے، اگر آپ اس کی تشریحات اور تفسیر میں جائیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں آیت بھیجی اور یہ کہا کہ میرے نبی کو جا کر یہ کہہ دیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم آپ کو راضی کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عجیب تعلق کی بات ہے، ویسے تو بندے کے رب کو راضی کرتے ہیں، لیکن یہاں عجیب رشتہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو راضی کر لیں گے، ہم آپ کے دل میں خفت نہیں چھوڑیں گے، غم نہیں چھوڑیں گے، اتنی عطا ہوگی، اتنی عطا ہوگی، فَتَرْضَىٰ، بالآخر آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کا ایک طرف تعلق ناز کیسا ہے، یہ ناز کا تعلق ہے، یہ ناز کا تعلق ہے، یہ عجیب تعلق ہے۔ بعض لوگ کا ناز کا تعلق، بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ناز کا تعلق حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے جیسا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا ناز کا تعلق ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا ناز کا تعلق نہیں، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے حبیب ہم آپ کو راضی کر لیں گے، ہم آپ کو راضی کر لیں گے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاز دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاز دیکھیں، ایک طرف ناز کا عالم اتنا بلند ہے اور دوسری طرف نیاز کا عالم اتنا عجیب ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ کے بڑے بڑے ناموں کا واسطہ دیتے تھے، بڑے بڑے ناموں کا واسطہ دیتے تھے، اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک لہ ولا ظیر لہ ویا خالق الشمس والقمر والمنیر ویا عصمت الباعث الخائف المستجیر ویا رازق الطفل صغیر ویا جابر العزم الکثیر۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کبیر بھی تو ہے، سمیع بھی تو ہے، بصیر بھی تو ہے، رحیم اور کریم بھی تو ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے والا بھی تو ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رزق دینے والا بھی تو ہے، اور پھر
کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا اللہ ایسے دعا مانگتا ہوں جیسے کوئی فقیر مانگتا ہے۔ آپ نیاز دیکھیں اللہ کے نبی کا کہ جنہیں راضی کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں، رب دو جہاں فرما رہے ہیں ہم آپ کو راضی کر لیں گے، وہاں دوسری جانب اتنا نیاز ہے، اتنا عجز ہے، اتنا نیچے ہو کر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ ادعو دعا البائس فقری قدوائل مستر ضریر، پریشان حال فقیر جیسے دعا مانگتا ہے نا، یا اللہ تجھ سے ایسے مانگتا ہوں پریشان حال جیسے فقیر مانگتا ہے۔ اب یہ بتائیے کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اتنا اونچا مقام ہے۔ اور مقام مصطفیٰ دیکھیں، معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں اور جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آگے قدم نہیں بڑھاتے، ایک قدم نہیں بڑھاتے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اب آپ آگے تشریف لے جائیے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبرائیل علیہ السلام یہ کون سی رفاقت ہوئی، اب تک تو میرے ساتھ تھے، اب تک تو میرے ساتھ تھے، اب مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تنہائی کی نہیں ہے، بات مقام کی ہے، اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام کا مقام نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام میں حوصلہ نہیں ہے کہ اس سے آگے قدم بڑھا سکے، قدم اٹھا سکے۔ اللہ العظیم فرمانے لگے اگر اس مقام سے آگے ایک قدم ہو گیا تو میرے سارے پر جل جائیں گے، میرے سارے پر جل جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، کتنے پر ہیں؟ 600۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام 600 میں سے ایک پر کھول لیں تو مشرق سے لے کر مغرب تک کا علاقہ جتنا ہے یہ سارے کا سارا علاقہ ایک پر سے سایہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقام یہاں تک ہے، ذرا سا بھی آگے بڑھا تو یہ پر جل جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کے پر تو جل جائیں گے جس نبی کا یہ عالم ہو، یہ وہ مقام ہو، وہ اللہ سے یہ کہے ایسے مانگتا ہوں، اس طرح سوال کرتا ہوں، یا اللہ جیسے کوئی فقیر سوال کرتا ہے اور ایسے سوال کرتا ہے کہ جیسے کوئی مستر، کوئی لاچار، کوئی پریشان حال آدمی سوال کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ناز بھی دیکھیں، علماء کہتے ہیں ناز بھی دیکھیں، اور دوسری جانب سے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیاز بھی دیکھیں، کیسا مرتبہ ہے، کیسی صورتحال ہے، کتنا ناز ہے، کتنا لحاظ ہے ذات باری تعالیٰ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب یہ آیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوال فرما رہے ہیں، آپ اللہ سے 3 دعائیں فرماتے ہیں۔ یہ دعائیں ہو سکے تو یاد کر لیں، یہ بڑی عجیب دعائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی ذلیل فعزتی، فرماتے تھے ہمیں تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے لیکن نقل کرنا ہے تو فرماتے تھے کہ اللہ مجھے عزت عطا فرما۔ دوسری دعا تھی اللہم انی ضعیف فقونی، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما۔ اور فرمایا کرتے تھے اللہم انی فقیر فرزقنی، یا اللہ میں محتاج اور فقیر ہوں مجھے روزی عطا فرما۔ مانگنے کا انداز تو دیکھیں، یا اللہ سے کیسا عجیب انداز ہے، کس طرح سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، کس طرح سے اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام کا کثرت سے ذکر فرماتے، اللہ کی صفات کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے، اپنے لیے ان الفاظ کا انتخاب کرتے تھے جس سے معلوم ہو کہ دینے والا بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اس انداز سے رب کے آگے جھولی پھیلاتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ انداز نبوت ہے، اپنے رب سے مانگے تو اس انداز سے مانگے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو عزت ہی عزت ہے۔ قرآن مجید میں کیا آیا ہے؟ قرآن مجید میں کیا آیا ہے؟ واللہ العزت وللرسول، ساری عزتیں اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں اور اپنے رسول کے لیے رکھی ہیں۔
اور اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں۔ جو محبوب رب العزت ہو وہ سوال کرے تو اپنے آپ کو فقیر کہے، ضعیف کہے، اور اس انداز سے سوال کرے کہ یا اللہ میں تو لاچار ہو کر آیا ہوں، مضطر ہو کر آیا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے انداز دعا میں امت کے لیے بڑی عظیم تعلیم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگنا ایسا ہے تو امت کو کس عجز و نیاز سے مانگنا چاہیے۔ فجزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ۔ اللہ تعالی ہم کو دعا کی توفیق ہو جانا عطا فرمائے، ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھا دے، ہمیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں وہ حوصلہ پیدا فرما دے، ہمیں وہ ایمان کا جذبہ پیدا فرما دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں اور اس سے مانگ سکیں، اس کے آگے جھولی پھیلا سکیں۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہی دینا ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی، پر مانگتے بھی ہیں لیکن مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ سے مانگتے ہیں۔ اپنے آپ کو ضعیف کہتے تھے، اپنے آپ کو فقیر کہتے تھے، مسکین، مطلب اپنے آپ کو بڑا گرا کے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ میں فقیر ہوں، ضعیف ہوں، مضطر ہوں، پریشان ہوں، اور تو نے ہی تو دینا ہے، اور کون دینا ہے۔ تو آج ہم اس بیان سے، اس بات چیت سے ہم یہ سیکھیں کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔